السلام علیکم۔ آج ہم اردو کی کتاب گل لالہ جو کہ 5ویں جماعت کی کتاب ہے اس کا ایک سبق سمجھنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے قصہ حضرت یونس علیہ السلام۔ یہ جو حمزہ ہے اس کی وجہ سے اس کو قصہ حضرت یونس علیہ السلام نہیں پڑھیں گے بلکہ قصہ حضرت یونس علیہ السلام پڑھیں گے، اور اس حمزہ کا مطلب ہوگا کا، حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ جو اللہ تعالیٰ کے ایک نبی تھے۔ شروع کرتے ہیں۔ دریائے فرات کے کنارے ایک بستی آباد تھی جس کا نام نینوا تھا۔ فرات، یہ فرات نہیں ہے، ایک دریا تھا، آج بھی ہے، اس کا نام ہے فرات۔ اس کے کنارے ایک بستی آباد تھی جس کا نام نینوا تھا۔ یہ بہت مشہور بستی تھی، اور ایک زمانہ تھا آج سے ہزاروں سال پہلے جب یہ دنیا کے بہت بڑے بڑے شہروں میں سے ایک تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام اس شہر میں آئے تھے اس وقت، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام بھی نینوا میں آئے تھے، اس سے بھی بہت پرانی بات ہوئی۔ تو نینوا کچھ عرصے کے بعد اپنے وقت کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا گیا یہاں تک کہ جنگوں کے بعد وہ تباہ و برباد ہوا، اور آج کے دن جب اس کے کھنڈر وغیرہ دریافت کیے گئے کہ کہاں تھا نینوا، تو پتہ چلا کہ اس وقت جو موجودہ عراق ملک ہے اس کا ایک علاقہ ہے۔ دریائے فرات تو آج تک قائم ہے، تو دریائے فرات کے ساتھ ساتھ دریافت کیا گیا کہ ہو نینوا تو یہاں تھا۔ ٹھیک ہے جی۔ تو دریائے فرات کے کنارے ایک بستی آباد تھی جس کا نام نینوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بستی کے لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے ایک نبی کو بھیجا، یا تو یہاں ہونا چاہیے تھا ایک نبی کو بھیجا، یا ہونا چاہیے تھا ایک نبی بھیجے، تو کو زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بستی کے لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے ایک نبی کو بھیجا جن کا نام یونس علیہ السلام تھا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی بہت عرصے تک تبلیغ کرتے رہے۔ تبلیغ یعنی اسلام کے بارے میں بتانا۔ جتنے بھی نبی آئے وہ سب اسلام کے بارے میں، یعنی اللہ تعالیٰ ایک اللہ ہیں، ایک رب ہیں، ان کو ایک مانو، برائیوں سے بچو۔ جتنے بھی نبی آئے وہ اسی طرح کی تبلیغ کرتے تھے، اسی طرح کی اچھی باتیں بتاتے تھے۔ تو اللہ کے نبی بہت عرصے تک تبلیغ کرتے رہے اور اللہ کے احکام کو لوگوں تک پہنچاتے رہے، لیکن آپ علیہ السلام یعنی آپ پر سلامتی ہو، یہ ہم نبیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن آپ علیہ السلام کی باتیں ماننا تو دور کی بات ہے، لوگ الٹا ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ ہو کتنے برے لوگ تھے۔ کوئی اچھی بات بتا رہا ہو تو اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ یہ اس طرح کے لوگوں کی عادت ہوتی ہے جن پہ اللہ تعالیٰ کے عذاب آئے تھے۔ بہرحال یہ تو بچ گئے تھے کسی وجہ سے، آگے دیکھتے ہیں۔ اس سے حضرت یونس علیہ السلام اس قدر پریشان ہوئے کہ بستی چھوڑ کر دریا کے کنارے چلے گئے۔ یہ بستی چھوڑنے کا ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا تھا، بلکہ وہ پریشان ہو کر، ناراض ہو کر چلے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی جتنے بھی گزرے ہیں، کسی بھی نبی سے کبھی بھی کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی نبی کبھی بھی کوئی گناہ نہیں کرتے، اللہ نے انہیں ان میں گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھی، اس لیے ہم ان کو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں۔ ہاں، ان کے کوئی ایکشن ایسے ہو سکتے ہیں جو اپنے تئیں وہ یہ سوچ کے کرتے ہوں کہ جی میں صحیح کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں تو نہیں کر رہا، لیکن اللہ تعالیٰ پھر ان کو سمجھائیں کہ آپ کو ایسا نہیں، ایسا کرنا چاہیے تھا۔ تو چونکہ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا تھا کہ وہ یہ بستی چھوڑیں، اور انہوں نے خود سے فیصلہ کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کو ایک سبق سکھانے کا فیصلہ کیا۔ تو وہ بستی چھوڑ کر دریا کے کنارے چلے گئے۔ دریا کے کنارے ایک کشتی مسافروں سے بھری ہوئی تیار کھڑی تھی، آپ علیہ السلام بھی اس میں سوار ہو گئے۔ اس میں وہ تھی نا کشتی، تو اس میں سوار ہو گئے۔ جب کشتی دریا کے بیچ میں پہنچی تو تیز لہروں میں پھنس گئی۔ اوہ ہوئے ہوئے، طوفان، تیز لہریں۔ کشتی کے لوگوں کو ڈر تھا کہ کہیں وہ ڈوب نہ جائے۔ انہوں نے آپس میں بات چیت اور مشورے شروع کر دیے کہ کیا کریں بھئی، کیا کریں، اب کیسے بچیں۔ زیادہ تر لوگوں کا خیال تھا کہ کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام سوار ہے۔ اس زمانے میں لوگوں کو ایسا لگتا تھا
کہ کوئی آفت آ رہی ہے تو یقیناً کسی کے غلط کام کی وجہ سے آ رہی ہے، تو اگر اس شخص کو اپنے درمیان سے نکال دو تو آفت سے بچ جائیں گے۔ یہاں میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ بھی حضرت یونس علیہ السلام کو ایک سبق سکھانا چاہتے تھے، ایک بات سمجھانا چاہتے تھے۔ تو اس زمانے میں کچھ لوگ غلام ہوا کرتے تھے۔ غلام کون ہوتے تھے؟ جو کہ جنگوں میں، جنگ کے دوران جو فوجی پکڑے جاتے تھے ان کو غلام بنا لیا جاتا تھا، یعنی ایک طرح کا نوکر بنا لیا جاتا تھا، اور وہ ان کو جو کام کہا جاتا تھا ان کو کرنا ہوتا تھا، اور اگر وہ بھاگ جاتا تھا تو بہت بری بات سمجھی جاتی تھی۔ تو ان کا خیال تھا کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام سوار ہے، یعنی کوئی غلط کام کرنے والا سوار ہے، اس نے کوئی غلط کام کیا، ایک ایسا غلام ہے جس نے کہ غلط کام کیا کیونکہ وہ بھاگ گیا ہے۔ اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا۔ الحمدللہ جب اسلام آیا تو اسلام نے آہستہ آہستہ کر کے دنیا سے غلامی کو ختم کروا دیا، جو ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہوا۔ تو کہتے ہیں کہ اس زمانے میں لوگ انسانوں کو خریدتے اور ان غلاموں سے خدمت لیتے تھے جیسے نوکروں سے لیتے ہیں۔ تو لوگوں کا خیال تھا کہ کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام سوار ہے، اس کو کشتی سے نکالنے سے شاید ہم بچ جائیں، یہ بھی اس ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے یہ سنا تو سوچا میں ہی تو بھاگا ہوا غلام ہوں جس نے اپنے مالک یعنی اللہ کے حکم کے بغیر بستی چھوڑ دی۔ اب ان کو ریئلائز ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا میں بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ کا ایک طرح سے نوکر ہوں، اللہ تعالیٰ کے حکم پہ کام کرتا ہوں، لیکن میں نے بستی چھوڑنے سے پہلے یہ سوچا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نہیں دیا۔ تو یہ گناہ نہیں ہے، حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کی، بس یہ نہیں سوچا کہ بستی چھوڑنے کا آرڈر آیا تھا کہ نہیں آیا تھا۔ لیکن حضرت یونس اتنے اچھے انسان تھے کہ انہوں نے اپنے چھوٹی سی جو سمجھ میں انہوں نے جو سمجھا تھا اس سمجھ کی کوتاہی کو انہوں نے جو ہے وہ اپنے ذات کے بارے میں سوچا کہ مجھ سے گڑبڑ ہو گئی، فوراً سمجھ گئے کہ مجھ سے گڑبڑ ہو گئی۔ اچھے انسان وہی ہوتے ہیں جو جلدی سے سمجھ جاتے ہیں کہ مجھ سے کوئی گڑبڑ ہوئی ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے سنا تو یہ سوچا کہ میں ہی تو وہ بھاگا ہوا غلام ہوں جس نے اپنے مالک یعنی اللہ کے حکم کے بغیر بستی چھوڑ دی۔ آپ علیہ السلام نے کشتی والوں کو یہ بات بتائی اور کہا تم لوگ مجھے کشتی سے نکال دو، اس طرح شاید تمہاری کشتی بچ جائے۔ حقیقت میں تو ایسا نہیں ہوتا نا کہ آپ کسی جہاز میں جا رہے ہوں اور جہاز ڈوبنے والا ہو تو آپ لوگوں کو نکال کے پھینکنا شروع کر دیں، لیکن اس زمانے کے لوگوں کو سپرسٹیشن تھا۔ سپرسٹیشن سمجھتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی شاید ہمارے ساتھ یہ کسی اس وجہ سے ہو رہا ہے یا کسی اس وجہ سے ہو رہا ہے، وہ چیزوں کے اصلی سبب کو نہیں جانتے۔ جیسے کسی کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہوتی ہے، آج بھی بہت سارے لوگ بیوقوف سپرسٹیشن کا شکار ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کچھ غلط ہوا، اس کا مطلب ہے کوئی کالی بلی نے ہمارا راستہ کاٹا تھا، کوئی ہمارے سامنے سے کالی بلی گزری تھی۔ یہ بیوقوفی کی بات ہے۔ ایک زمانہ تھا کچھ لوگ سمجھتے تھے کہ ایک دریا ہے بہت بڑا نیل، اگر اس دریائے نیل میں ہر سال کسی زندہ لڑکی کو نہیں ڈالیں گے، ڈبو نہیں دیں گے تو دریائے نیل میں سیلاب آ جائے گا۔ یہ بھی بیوقوفی کی بات تھی، لیکن اس زمانے کے لوگوں میں یہ بات مشہور تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس کو سبق سکھانا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ایسے ہی کر دیا۔ کیا کہ آپ علیہ السلام نے کشتی والوں کو یہ بات بتائی اور کہا تم لوگ مجھے کشتی سے نکال دو، اس طرح شاید تمہاری کشتی بچ جائے۔ کشتی والوں نے کہا نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم آپ کو کیسے پھینک دیں، کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام بہت نیک انسان تھے۔ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ قرعہ ڈالتے ہیں۔ قرعہ مطلب قرآن اندازی، یعنی وہ پرچیوں پہ نام لکھ کے پرچیاں بند کر کے ڈالتے ہیں، دیکھتے ہیں کس کا نام نکلتا ہے، پھر اس کو دریا میں پھینکیں گے، جس کا نام نکلے اسے دریا میں ڈال دیں گے۔ قرعہ ڈالا گیا یعنی قرآن اندازی کی گئی، اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہ رہے تھے یہ پورا سبق سکھانا حضرت یونس علیہ السلام کو۔ سب نے ان کے نورانی چہرے کو دیکھا، نورانی چہرہ یعنی بہت نیک انسان کا چہرہ جو ہوتا ہے نا، دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے بڑا نیک انسان ہے۔ سب نے ان کے نورانی چہرے کو دیکھا اور کہا نہیں، دوبارہ قرعہ ڈالو، لیکن ایک مرتبہ پھر حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ تیسری بار لوگوں نے قرعہ ڈالا تو پھر حضرت یونس علیہ السلام ہی کا نام نکلا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی، اللہ تعالیٰ جیسے میں نے کہا چاہ رہے تھے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو پانی میں ڈالا جائے تاکہ ان کو کچھ سمجھائیں۔ آخر کار نہ چاہتے ہوئے بھی لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا کے حوالے کر دیا۔ چونکہ دریا میں پہلے ہی اتنی تیز لہریں تھیں تو ڈوبنا ہی تھا،
لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ڈبانا نہیں تھا. جیسے ہی آپ علیہ السلام پانی میں گرے ایک بہت بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا. اب یہ مچھلی کون سی تھی؟ یہاں پہ تو انہوں نے ویل دکھائی ہوئی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا وہ کون سی مچھلی تھی. یہ تو انہوں نے تو ویل دکھائی ہوئی ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ مچھلی کون سی تھی. ایک بہت بڑی مچھلی نگل لیا. حضرت یونس علیہ السلام نے محسوس کیا کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں زندہ ہیں، وہ مچھلی کے پیٹ میں ہیں اور زندہ ہیں. آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کئی دن رہے. انہوں نے اپنے رب سے بے انتہا شرمندگی کا اظہار کیا اور معافی مانگی. ان کی دعا قرآن مجید میں بھی بیان کی گئی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے: نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ، سوائے آپ اللہ کے، اور آپ اللہ پاک ہیں، میں بے شک قصوروار ہوں. بہت خوبصورت دعا ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ بہت لوگ جو ہیں وہ شوق سے پڑھتے ہیں، اور پڑھنی چاہیے دعا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے، اور اس دعا کی مدد سے ہم اللہ تعالیٰ سے اس بات کا اظہار کرتے ہیں. جب ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے نا، تو یہ دعا بہت اچھی ہے پڑھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے لیے. آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے ذرا. لا الہ، زور سے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. شاباش شاباش. اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو معاف فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، قرآن میں جو مفہوم ہے اس کا: پھر سن لی ہم نے اس حضرت یونس علیہ السلام کی فریاد اور گھٹن سے نجات دی. گھٹن یعنی جیسے مچھلی کے پیٹ کے اندر ہوں گے تو سانس بھی مشکل سے آ رہا ہوگا. گھٹن کی فضا ہوتی ہے جس میں کہ سانس مشکل سے آ رہا ہوتا ہے. اللہ کے حکم سے مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو کنارے پر اگل دیا. کوئی چیز اپنے پیٹ میں لے جانا اس کو کہتے ہیں نگل لینا، اور کوئی چیز پیٹ سے منہ کے راستے سے باہر نکال دینا یعنی اگل دینا. مچھلی کے پیٹ میں کئی دن تک رہنے کی وجہ سے آپ علیہ السلام بہت کمزور ہو گئے تھے. اللہ کے حکم سے جہاں مچھلی نے انہیں اگلا تھا وہیں ایک بیل اگائی. بیل پودے کو کہتے ہیں، ایک پودا ہوتا ہے جس کا تنا نہیں ہوتا. ایک بیل اگائی جس کے پھل کھا کر آپ علیہ السلام کچھ ہی دنوں میں تندرست ہو گئے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ لوکی کی بیل تھی، تو اس لیے بہت سے لوگ جب بیمار ہوتے ہیں تو وہ لوکی کھاتے ہیں. لوکی کھانے سے جلدی صحت مند ہو جاتے ہیں. آپ لوگ بھی لوکی کھاتے ہیں نا؟ نہیں. کھاتے ہیں نا؟ نہیں. ارے کھایا کرو بھائی. اچھا جی. ادھر بستی کے لوگ حضرت یونس علیہ السلام کے ناراض ہو کر چلے جانے سے بہت شرمندہ تھے. اب وہ محسوس کر رہے تھے کہ حضرت یونس علیہ السلام ہماری ہی بھلائی کے لیے سمجھا رہے تھے، اور اس بات سے بھی ڈر رہے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب ہمیں گھیر لے. اللہ کا عذاب گھیر لے یعنی اللہ کا عذاب ہمارے پاس آ جائے، ہماری طرف آ جائے. اپنے سے پچھلی قوموں پر نازل ہونے والے عذاب کے بارے میں وہ اپنے بزرگوں سے سن بھی چکے تھے کہ پہلے بھی ایسا ہوا تھا کہ لوگ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا. وہ قومیں جنہوں نے اللہ کے حکم کو نہ مانا اور اپنی مرضی کرتی رہیں، ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا. مختلف طرح کے عذاب نازل ہوئے، کئی پانی کا ہے نا، کبھی زلزلے کا، کبھی آواز کا. ان لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو ڈھونڈنا شروع کر دیا. جب وہ نہ ملے تو سب بستی سے باہر نکلے اور ایک کھلے میدان میں جمع ہو کر اللہ سے ان الفاظ میں توبہ کی: اے اللہ، حضرت یونس علیہ السلام تیرا جو پیغام لائے تھے ہم اس کو سچ مانتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں. اصل میں آپ ہی عبادت کے لائق ہیں. اللہ تعالیٰ نے سچے دل سے کی جانے والی ان کی توبہ قبول فرمائی اور وہ سزا سے بچ گئے. ادھر حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ وہ دوبارہ بستی میں جائیں. حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم مانا. آپ علیہ السلام کو دیکھ کر بستی کے تمام لوگ بہت خوش ہوئے اور آپ علیہ السلام کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل شروع کر دیا. ٹھیک ہے، نیچے انہوں نے کچھ اضافی بات بتائی ہے، وہ سنیے گا. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 1,24,000 پیغمبر بھیجے جنہیں نبی بھی کہا جاتا ہے. پیغمبر بولیں یعنی پیغام لانے والا ہے، نبی بولیں ایک ہی بات ہے. کچھ انبیاء، نبی کی جمع انبیاء، کچھ انبیاء کو صحیفے اور کچھ کو آسمانی کتابیں دی گئیں.
صحیفے کہتے ہیں کچھ چیپٹرز، کچھ چیپٹر جیسے کچھ صورتیں، اور کچھ کو پوری کتاب دی گئی۔ جن نبیوں کو کتابیں دی گئیں وہ رسول کہلاتے ہیں، یعنی پوری بکس جن کو دی گئیں وہ رسول کہلاتے ہیں۔ 4 ہیں، توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید اللہ کی نازل کردہ 4 آسمانی کتابیں ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، تو اب آپ اس کے سارے سوال خود سے کر سکتے ہیں۔ یہاں ہم سمجھتے ہیں ان سوالوں کی کچھ ایک نظر ڈالتے ہیں ان پہ۔ حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر کیوں چلے گئے تھے؟ تو اس کا جواب آپ اپنے الفاظ میں لکھیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر اس لیے چلے گئے تھے کیونکہ لوگ ان کی بات نہیں مان رہے تھے اور ان کی بات نہ ماننے سے پریشان ہو گئے تھے۔ اس طرح کا کچھ بنا سکتے ہیں خود سے۔ کشتی ڈوبنے سے بچانے کے لیے لوگوں نے آپس میں کیا مشورے شروع کر دیے؟ کشتی ڈوبنے سے بچانے کے لیے لوگوں نے مشورہ شروع کر دیا کہ ایسی کیا بات ہے جو کشتی ڈوبنے والی ہے، کہیں ہم میں کوئی نافرمان شخص تو نہیں؟ حضرت یونس نے کشتی والوں سے کیا کہا اور ان کے کہنے کی کیا وجہ تھی؟ حضرت یونس نے کشتی والوں سے کہا کہ میں ہی وہ بھاگا ہوا غلام ہوں، کیونکہ ان کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ سے پوچھے بغیر اس بستی کو چھوڑ کر آ گئے تھے۔ کشتی والے حضرت یونس علیہ السلام کا نام دوبارہ قرآن میں نکلنے پر بھی انہیں پانی میں پھینکنے پر کیوں تیار نہیں تھے؟ تو آپ کو سمجھ میں آئی گئی ہوگی بات۔ وہ اس لیے تیار نہیں تھے کہ پورا پیچھے سے لکھیے گا، کشتی والے حضرت یونس علیہ السلام کا نام دوبارہ قرآن سے نکلنے پر بھی اس لیے انہیں پانی میں پھینکنے پر تیار نہیں تھے کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ حضرت یونس علیہ السلام ایک بہت نیک آدمی ہے۔ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام نے جو دعا مانگی وہ لکھیے اور اس کا مفہوم بھی لکھیے، یعنی عربی لکھیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی عربی لکھیے اور پھر اس کا ترجمہ بھی لکھیے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو آپ کو یہ چیپٹر امید ہے اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب آپ اس کو جیسے میں نے پڑھ کے سنایا، سمجھا کے ویسے پڑھ کے سنائیے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔